الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تفکر ساعت خیر من عبادت سنت او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے سراپا رحمت ہے اور بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی اور آسان ہے. اصل میں ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے اسلام کے احکام کے بارے میں، اسلام کی بیوٹی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کتنا خوبصورت ہم کو دیا ہے. میری اور آپ کی مثال اس دین کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ ایک نابینا آدمی کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اگر بینا ہوتے، دیکھنے والے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. بس یہی سمجھو کہ یہ دین اتنا خوبصورت ہمیں ملا لیکن ہم اس کی خوبی سے واقف نہیں، بیوٹی سے واقف نہیں. اور واقف نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غور و فکر کا نہ ہونا، سوچنا بند کر دینا. آج امت سوچ نہیں رہی ہے اور جس چیز کے لیے سوچ رہی ہے اس میں کامیابی حاصل کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. ایک آدمی جاب کے بارے میں، بزنس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. اگر دین کے مسائل اور احکام کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہم دین اعتبار سے بڑھیں گے، ترقی کریں گے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفکر الساعہ خیر من عبادت سنت. تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایسا کیوں کہ سوچنا 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے؟ 2 وجہ ہے اس کی. ایک وجہ یہ ہے بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور بندہ غور و فکر کرتا ہے تو خدا ملتا ہے. غور و فکر کرتا ہے خدا ملتا ہے. ہاں، سوچو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ تو ظاہری بات ہے کہ ثواب ملنے کے مقابلے میں ثواب دینے والا ہی مل جاؤ تو اس سے بڑھ کے بات کون سی ہوگی؟ ایاز کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایاز نے بادشاہ ان کو بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا ایاز کے ساتھ، تو لوگوں کو حسد تھا
کہ بادشاہ اس سے کیوں اتنی محبت کر رہا ہے, اس میں کون سے کمالات ہیں. تو بادشاہ نے چاہا کہ اس کے کمالات لوگوں کے سامنے میں ظاہر کروں, تو ایک بڑی محفل سجائی اور بہت ساری چیزیں رکھ دی وہاں. اور بادشاہ نے کہا کہ اس محل کے اندر جتنی چیزیں ہیں, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. کسی نے کوئی ڈائمنڈ پہ رکھا, کسی نے کوئی گھڑی پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کسی چیز پہ رکھا ہاتھ. لیکن ایاز نے ہاتھ رکھا تو بادشاہ کے اوپر ایسے رکھ دیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھا, میں ایاز کو اسی لیے زیادہ پسند کرتا ہوں. تم نے چیزوں کو پسند کیا, اس نے مجھے پسند کیا. وہ جانتا ہے کہ یہ قبضے میں آ جائے گا تو سب آ جائے گا. تو ثواب اللہ کے مقابلے میں اللہ کا بدلہ, اس کے مقابلے میں اللہ کا مل جانا, یہ بہت بڑی چیز ہے. کبھی کبھی ایک آدمی بہت زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرتا ہے. نفل عبادت, فرض تو فرض ہے, یاد رکھے, اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز والی بات نہیں. نفلی عبادتیں نہیں ہیں, لیکن اللہ سے دل جڑا ہوا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی سوچ کر اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ نفلیں پڑھ کے بھی وہاں پہنچ نہیں پاتا. کبھی کبھی عبادتیں کرنے والا اپنی عبادت پہ مغرور ہو جاتا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میری اتنی عبادتیں ہیں. لیکن ایک آدمی سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا ہے, میں بیمار ہوں, میں اس طرح کا ہوں, میری عبادتوں کا کیا ٹھکانا ہے مولا. اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی. دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت اگر بندہ کرتا ہے تو اس کی باڈی یوز ہوتی ہے, اور اگر غور و فکر کرتا ہے تو کیا یوز ہوتا ہے؟ دل. اور دل کی عبادت بدن کی عبادت سے افضل ہے. بھئی عقیدہ جو کلمہ ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان دل میں رہتا ہے. نمازیں ہاتھ پاؤں سے ہو رہی ہے, زکوٰۃ ہاتھ سے دے رہے ہیں, روزہ بدن کا رکھ رہے ہیں, لیکن ایمان یہاں ہے, اور ایمان سب سے افضل ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ تفکر الساعہ خیر من عبادت سنت. ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچنا. ہم لوگ جماعت کے ساتھی بولتے تو ہے کہ تھوڑی دیر کا سوچنا, وہ بیچارے یہی سوچتے ہیں کہ اسی کو سوچنے کو نہیں, اسلام کی بیوٹی کو سوچو. تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو, اللہ میں غور و فکر مت کرنا, ورنہ پھنس جاؤ گے. اللہ کے بارے میں غور کرنے جاؤ کہ بھئی اللہ کہاں سے آیا, کہا بھائی بس رہنے دے, اعوذ باللہ من الشیطان. لیکن اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا بیان کیا. میرے عزیزو, قسم بخدا میں کہتا ہوں کہ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں. ہاں, ابھی میرے یہاں سورہ واقعہ کی تفسیر چل رہی ہے. وہ جب نعمتوں کو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے انسان کے لیے بنایا, لیکن حضرت انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ میرے رب نے میرے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں بنا کے رکھی تھی. خیر, تو غور و فکر کر. یاد رکھو, عمل تک پہنچنے کے لیے 4 اسٹیپ ہوتے ہیں, پھر عمل کا درجہ آتا ہے. سب سے پہلے غور و فکر ہوتا ہے. جب غور و فکر ہوگا تو علم آئے گا, علم آئے گا تو پھر حال آئے گا, حال آئے گا تو ارادہ آئے گا, ارادہ آئے گا تو عمل آئے گا. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں, علم صفت خداوندی ہے, دا کوالٹی آف دا المائٹی اللہ, یہ اللہ کی صفت ہے. جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اس کے پاس علم آتا ہے, اور جب علم آتا ہے تو دل کے اندر ایک حال پیدا ہوتا ہے. ہاں, ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دل بھی چاہتا ہے کہ اس رنگ میں مجھے رنگنا چاہیے. اس کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں.
جب ارادہ کرے گا تو پھر عمل تک پہنچے گا. اسی لیے وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا طالت فکرت المرء ما طالت فکرت المرء الا فہم وما فہم امرؤ الا علم وما علم امرؤ الا عمل. آدمی کا جتنا سوچنا لمبا ہوتا ہے نا، جتنا لمبا سوچتا ہے تو کہا کو اتنا سمجھتا ہے. The silence water is deep. جو کہتے ہیں چپ رہتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، کہا وہ سمجھتا ہے. اور جب بھی آدمی سمجھتا ہے وہاں وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے. اور جب وہ علم رکھے گا تو وہ عمل کرے گا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے کہ آپ اتنا لمبا لمبا سوچتے رہتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ الفکرۃ مخ العمل. سوچنا عمل کا گودا ہے، عمل کا مغز ہے. مغز جیسے دعا کو کہا نا دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. اس کا مطلب کہ دوسرے چیزیں چھلکا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مین عبادت دعا. تو سوچنا بہت بڑی بات ہے. آج امت نے سوچنا بند کر دیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ. اذا المرء كانت له فکرہ، جب انسان کے پاس سوچ ہوتی ہے، ففی کل شیء له عبرہ، اس کو ہر چیز میں عبرت ملتی ہے، ہر چیز میں عبرت ملتی ہے. ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ عبادت کیا تھی، وہ کون سی بڑی عبادت کرتے تھے اتنی زیادہ؟ کہا الفکرہ ثم العبرہ. الفکرہ ثم العبرہ، سوچنا اور عبرت لینا. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نہ سوچنے کی وجہ سے ریالٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. ہاں صحیح فکر ہو، صحیح سوچ کے ساتھ اگر آدمی مکان بھی بناتا ہے صحیح سوچ کے ساتھ تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے. صحیح سوچ کے ساتھ بزنس بھی کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے. خیر میرے عزیزو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سوچ نہ رکھتا ہو تو یوں سمجھو کہ وہ ایک برتن ہے، ایک برتن ہے لیکن اس برتن کا سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. وعاء العلم، علم کا برتن ہے لیکن عالم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حافظ تو ہوتے ہیں لیکن آگے کچھ جانتے نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی درجات ملیں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن قرآن مجید سے جو کما حق کو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا پاتے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دین کے مسائل میں سوچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نائٹ جرنی ہوئی ہے، نائٹ جرنی جس کو اسرا کہتے ہیں، معراج، اسرا و معراج. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک کچھ حصے میں جانا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور مسجد اقصیٰ سے اوپر کی سیر کرنا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے دیدار کر لینا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر لینا، اس کو معراج کہتے ہیں. اسرا کا انکار کرنے والا کافر ہے اور معراج کا انکار کرنے والا فاسق ہے. سمجھ رہے؟ سمجھے بات؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہوا اس کو اسرا کہتے ہیں، اور وہاں سے اوپر کا جو سفر ہوا اس کو معراج. اسرا کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر فاسق ہے. اب یہ دو فرق کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت سے صاف لفظوں میں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک.
قرآن نے کہہ دیا، اب کوئی اس کو مانتا نہیں، کافر. سمجھ رہے ہیں؟ احمدیہ کو ہم کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھنا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آوے تو پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور دوسری تیسری مرتبہ کہنا مستحب ہے، اور ایک دفعہ بولنے میں 10 نیکی کا مل جانا سستا سودا ہے. اس لیے جب بھی حضور کا نام سنو بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسرا کا منکر، ما کان محمد ابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یہ حضور کے اولاد میں کوئی لڑکا مرد تک نہیں ہوا، ایسی عمر تک نہیں پہنچا جس کو مرد کہتے ہیں. حضرت قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم یہ سب بچپن میں گزر گئے تھے، مرد نہیں ہوئے تھے. لیکن عورتوں کے لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، یہ سب عورتیں بنی، سب کی شادیاں بھی ہوئی اور ان کے والد حضور تھے. تو عورتوں کو یہ فضل حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے کہ عورتوں کے حضور والد رہے، کسی مرد کے باپ نہیں. لیکن روحانی باپ ہم سب کے ہیں، یہ ساری روحانی اولاد حضور کی. تو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. اب یہ جو احمدیہ ہے وہ غلام احمد قادیانی کو چاہے بروزی نبی مانے یا کچھ بھی مانے، قرآن نے تو کہہ دیا کہ حضور آخری نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات خلاص. اب اس کا انکار کر رہا ہے قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، یہ نہیں سوچنے کا یا وہ بھی تو اپنے جیسے نام رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے. یاد رکھو عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں، مسائل کے اندر کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہے فقہ کے اعتبار سے، لیکن جو عقیدے کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اور اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. عقیدہ اسٹوریوں سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ قصے کہانی سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ قرآن کی آیت سے بنتا ہے. کسی چیز کا فرض ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، یہ قرآن سے آپ کو ملے گا. وہ فلاں مولانا نے کہ قصہ سنائے اس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہم تو قرآن سے مانگیں گے، فرض کے لیے، حرام کے لیے. خیر، تو اسرا کا منکر کافر ہے. معراج، چونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اوپر تک گئے، وہ کیسے گئے، کیا کیا، وہ نہیں آیا. لیکن حدیثوں سے ثابت ہے. ان حدیثوں کا انکار کی وجہ سے کہا کہ کافر میں تو فاسق ہے، اس سے کم درجے کا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ خیر، تو ہماری بات چل رہی تھی غور و فکر کے بارے. اب آپ معراج کے واقعے میں آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا، معراج کا، اسراء و معراج کے قصے کا. ایسا کیوں؟ سورت تو بنی اسرائیل کی ہے، سورت بنی اسرائیل کی ہے، اور پہلی آیت معراج کی، اسراء و معراج کی. تو یہودیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کو وہ نعمت نہیں ملی جو میرے اور آپ کے آقا کو ملی. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شرف کی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نبی جنت کا سودا تو کر کے آیا، لیکن جنت دیکھ کے بھی آیا. جنت کا سودا ہو چکا ہے کہ ہمارے جنت کا سودا کر لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے. کیا خریدا؟ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی. ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں. کس کے ہاتھوں؟ اللہ کے ہاتھوں. اب پھر ہم سوچیں یہ میری باڈی ہے، یہ میرا مال ہے. کچھ بھی میرا نہیں ہے، وہ اسی کا، وہ تو لے چکا ہے. اب
اور کوئی چیز خریدی جاتی ہے اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ نے دکھائی جنت. خیر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلی آیت بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے معراج والی آیت کو, اسرا والی آیت کو بیان کی. اور اگر آپ لوگ غور و فکر کریں اس میں بھی کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آخری آیتوں کے بعد لائے ہیں. اور سورہ نحل کی جو نحل بھی ایک عجیب چیز ہے, شہد کی مکھی, وہ بھی کتنی محنت کرتی ہے, اور محنت کرنے کے بعد آخر میں اس کو کیا ملتا ہے؟ شہد ملتا ہے. محنت کے بعد میں شہد ملتا ہے, کتنا کہاں بھاگتی ہے اور کہاں سے چوستی ہے رس اور نکالتی ہے اور پھر اس سے شہد بناتی ہے. تو جتنا ایفورٹ کرو گے دین کے خاطر, جتنی قربانیاں دو گے, آخر میں شہد ہی ملے گا, مٹھاس ہی رہے گی. خیر اس کے آخری آیت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی جی آپ صبر کیجئے, اور آپ کا صبر اللہ ہی سے, اللہ کی طرف سے. لیکن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, یہ منکرین کے انکار کے اوپر آپ غم نہ کریں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور جو مکاریاں وہ کر رہے ہیں اس سے آپ کبیرہ خاطر نہ ہو, تنگ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی کیا اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکوکار ہیں. ان آیتوں کے فوراً بعد اس آیت کو لائے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 11 سال 12 سال جو تکلیفیں کاٹی, جو دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے, بائیکاٹ ہوا شیعہ بنی طالب کے اندر, شیعہ ابی طالب کے اندر بائیکاٹ ہوا ہے. دشمنوں نے کہا ان کو کھانا پینا کچھ نہ دیا جائے, ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کیا جائے. اپنے ہی رشتے دار اتنی بڑی تکلیف کاٹی, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی دین کی بنیاد کے اوپر. اتنی تکلیفیں کاٹنے کے بعد علماء کرام کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حضور کی جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے. بعض لوگوں نے 1 سال لکھا, بعضوں نے 18 مہینے لکھا, بعضوں نے 6 مہینے لکھا کہ اس سے پہلے ہوا. اس کی طرف اشارہ تھا کہ تکلیفوں کے بعد ہی راحت ہوتی ہے, تکلیف کے بعد ہی اللہ تعالیٰ راحت لاتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر حالات سے آدمی گھبرائے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے 11 سال تک تکلیف کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا. تو یہ ایک اس واقعے کے اندر غور و فکر کرنے سے یہ بات ملتی ہے. دوسری ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو بیان کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بہت ایسا ہماری نظر کے اعتبار سے, ظاہری نظر کے اعتبار سے کوئی ایسا ہی لفظ کے ساتھ نہیں بتایا جیسے آج اگر یوں کہا جائے کہ فلاں علامہ اور فخر الزماں اور یہ زماں اور وہ زماں, اس طرح کے نام لقب پکارتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے بعض علماء لکھتے, امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انہوں کے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے انصاری کوئی بزرگ ہے ان سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ نبی جی آپ بتاؤ میں آپ کا نام کیا لکھوں, آپ کو کس لقب سے پکار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو اپنا بندہ لکھ دے. کیا کہا؟ بندہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ, برسولہ نہیں کہا, بنبیہ نہیں کہا, بمحمد نہیں کہا, باحمد نہیں کہا, بلکہ بعبدہ. خدا کا بندہ ہونا بہت بڑی, یوں کہو کہ ایک سند ہے, ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہاں جو ٹائٹل دیا عبد کا, بندہ بن جانا, یہ بہت بڑی صفت ہے. اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, لیکن خدا اگر کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے, خدا یہ کہہ دے کہ بندہ میرا ہے, کب ہوتا ہے کہ خدا کے سوا ساری چیزوں کا آدمی انکار کرے, ساری چیزوں کا انکار کرے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے. آج ہماری توحید کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات میں پھس پھس ہو جاتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات کے اندر ہماری ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. تو بندہ بننا, ہمارا کہنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں ایک بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعبدہ ہی. ایک بات یہ معلوم ہے کہ اس واقعے کے اندر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے پکارا گیا، عبد سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے اندر ہمیشہ جبریل امین تشریف لاتے تھے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ روایت میں ہے کہ چھت اوپر سے پھٹی اور اوپر سے جبریل امین آئے، اوپر سے پہلے سے اشارہ کر دیا کہ اب کی بات جو ہونے والا ہے کچھ نیا ہونے والا ہے۔ ہاں، اب کی بار جو ہونے والا ہے، دیکھو پہلے سے حضور کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کو یہاں سفر کرنے کا ہے، وہاں جانے کا ہے، ہمارا فرشتہ لینے کے لیے آئے گا آپ کو اور آپ تیار رہنا ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کا ایک تھوڑا بھی سفر ہوتا ہے تو کتنے تیاری کرتے ہیں، یہ تو اچانک بلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی رات کے وقت سوئے ہوئے اور اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھاتے ہی پہلے سینے کو چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھو کے اس میں علم و حکمت بھری جا رہی ہے، کیونکہ جس دنیا میں جا رہے ہیں وہ دوسری دنیا ہے، یہ عالم دوسرا ہے، وہ عالم دوسرا ہے۔ تو اس عالم کے سفر کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے بہت کچھ، تو یہیں سے دل کو صاف کیا گیا زمزم کے پانی سے۔ خیر، اور جو سواری بھی تھی وہ براق جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑی شوخی کر رہا تھا، تھوڑا مٹک رہا تھا۔ جبریل امین نے کہا تجھے پتا ہے آج تک تیرے اوپر جو بھی سوار ہوا اس سے بڑھ کر کوئی سوار نہیں آیا۔ اس میں بھی اشارہ علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف تھا کہ نبی کا مقام اس براق سے بھی ظاہر ہو جائے کہ اس براق کا سوار جو ہے، اور فرشتہ بھی یہ کہہ دے جبریل امین کہ اس نبی کا مقام کیا ہے۔ سارے لوگ جتنے بھی تجھ پر سوار ہیں ان میں سب سے بہتر آدمی آج تجھ پہ سوار ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب سفر ہو رہا ہے، جاتے کئی نبیوں کی جگہوں کے اوپر آپ تشریف لے گئے، 2 رکعت پڑھ کے گئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں اور سب جگہ 2 رکعت پڑھ کے گئے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ پہ پہنچتے ہیں تو سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، ہاں، سارے عالم کا دلہا آ رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ اب دیکھیے تو جبریل امین خود حضور کو آگے کہتے ہیں کہ آپ امامت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صرف اس امت کے نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے سردار، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ آمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، قرآن میں ہے۔ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا ہے کہ تمہارے اندر اگر نبی آئے جن کا نام یہ ہو، تم لوگوں کو ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، نماز پڑھاتے ہیں، سارے نبیوں کی امامت کرتے ہیں، اور پھر جب پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان، 7 آسمان کے اوپر الگ الگ نبیوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی بھی حکمت غور و فکر کر کے لکھی کہ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے کے اوپر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ بچہ بھی جب پہلے ملتا ہے تو باپ سے ملتا ہے، باپ دیکھتا ہے، ماں تو دیکھتی ہے لیکن باپ دیکھتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا ابو البشر ہے، ساری انسانیت کے باوا ہے۔ تو نبوت میں بھی وہ پہلے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ پہلے نبی ہے دنیا کے اندر، اور وہ ابو البشر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدمی کو انس ہونا چاہیے کہ کسی جگہ جاؤ، میں خود آپ کو بتاؤں کہ یہاں آیا تو یہ شہزاد بھائی مجھے لینے آئے، ان سے تو پہلی ملاقات تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کوئی آدمی اپنا کون ملے گا، لیکن جب شازل ملا کہ یار، کیونکہ اس سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، 10 سال سے میں اس کو فجی سے تعلقات، تو کچھ اچھا لگا کہ چلو ایک آدمی ہمارا چین پہچان والا ملا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کے لیے سب سے پہلے ابو البشر آدم علیہ السلام کی ملاقات کرائی، اور انہوں نے بھی بیٹے کہہ کر سب کو کہا نبی ابن الصالح، نبی الصالح، صالح، دیکھو صالح ہونا، صالح ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھ لو۔ مولانا بن جانا، مفتی بن جانا، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں، سب سے بڑا مقام صالح ہونا ہے، اسی لیے وہ الحقنا بالصالحین کہا۔
رب هب لي من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے کوئی عطا فرما۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ صلاح بہت بڑی صفت ہے، اور اس سے بڑھ کے آگے ہونا مصلح ہونا، یاد رکھ لینا۔ صالح کے تو دوست بہت ہوں گے، مصلح کے دوست بہت کم ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھے، صالح کے دوست بہت ہوں گے لیکن مصلح کے دوست بہت کم ہوں گے۔ مصلح کے معنی دوسروں کو سدھارنے والا، اور صالح کے معنی خود صالح نیک۔ تو خود نیک ہے، اس کو تو لوگ چاہیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یہ جو فکر کرتا ہے دوسروں کو سدھارنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کا کوئی دوست نہیں رہا، اس کے حق بولنے کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں۔ تو مصلح ہونا اس سے بڑھ کر کام ہے، مشکل کام ہے۔ خیر، تو بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں اپنے ایک پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی ملاقات کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو کون ملتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں کون ہیں؟ دونوں خالہ زاد بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ ان دونوں کی ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، جیسے بعض علماء نے لکھا کہ یہ دونوں ستائے گئے ہیں۔ یہ دونوں نبی کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا یہودیوں نے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی جی آپ کا جو دوسرا اسٹیپ ہوگا وہاں پہ آپ کو انہی سے پالا پڑے گا، یعنی ہجرت کرو گے، یہاں سے جاؤ گے تو یہی لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، اور مدنی زندگی کے اندر یہودی آپ کے مخالف تھے۔ انہوں نے کوششیں کی، حضور کے اوپر پتھر ڈال کے مار ڈالنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ جادو کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ سب یہودی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کا جو دوسرا اسٹیپ ہوگا، اس اسٹیپ کے اندر جیسے آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، بس جیسے یہ دونوں ستائے گئے اس قوم سے، آپ کو بھی پالا پڑے گا، آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں ان کو کتنا حسن ملا تھا۔ یوسف صبیح و انا ملیح، یوسف صبی ہے اور میں ملی ہوں۔ صبی اور ملی کا فرق جانتے ہیں؟ صبی کے معنی صرف وائٹ، اور ملی کے معنی بلیک اینڈ وائٹ، جس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف وائٹ ہو تو یہ بھی وائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ملا دیا جائے تو ملاحت، جس کو کہتے ہیں کشش ہو، ملاحت مل اصل میں نمک کو کہتے ہیں۔ صرف میٹھا آدمی کھاتا رہے تو اس کا وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں نمک ملا ہوا ہو تو پھر جلدی آدمی چھوڑتا نہیں ہے اس کو، صحیح ہے کہ؟ اسی لیے اگر چورا کھا رہے ہیں آپ لوگ، ہماری فقہ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھجا کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی نمک ملا ہوا اور میٹھا بھی ہو، دونوں اگر چیزیں ملی ہوئی تو آدمی جب تک ختم نہیں ہوتا چھوڑتا نہیں۔ وہ ملاحت ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ یوسف صبیح انا ملیح، یوسف صبی ہے میں ملی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ملنا آنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یاد رکھنا، تمہارے لوگ چاہے کتنی مخالفت کر دے اور تمہارے اپنے تم کو ستائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے گریں گے۔ اور بدر کے اندر کیا ہوا؟ تیسرا اسٹیپ ہے، بدر کے اندر کیا ہوا؟ یہی کفار قریش کتنے مارے گئے، لیکن حضرت عباس اور حضرت عقیل بن ابی طالب اور کتنے لوگ جو آپ کے اپنے تھے سب اسلام لے آئے بدر کے بعد۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی یہ ہوا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کے بھائیوں نے، باپ شریف بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو سجدہ کرایا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر کے دکھایا۔ حضور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہا بھائی معاف کرنا، تو کہا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ۔ فتح مکہ جب ہوتا ہے
حضور نے فرمایا کہ جو بھی آئے گا ہمارے جھنڈے کے نیچے وہ امن میں ہوگا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم آزاد ہو جاؤ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں اشارہ تھا کہ جیسے ان کے ساتھ ہوا آخر میں ان کو ہی جھکنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مقام واضح کیا، نبی جی آپ کا بھی یہی ہوگا. اور یہ مدنی زندگی میں بدر کے بعد ہو گئی. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے اندر اشارہ اس بات کی طرف تھا، دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم سے لکھنے والا کون؟ دنیا میں یہ قلم کو جو ایجاد کیا گیا اور لکھنے کا کام کیا گیا وہ کس نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ نبی جی آپ اپنے قلم کے ذریعے تبلیغ کریں گے. جہالت ہے جو یوں کہتا ہے کہ قلم کے ذریعے تبلیغ نہیں ہے، وہ جاہل ہے جو بھی بولے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے ذریعے تبلیغ کی ہے. شاہان عالم کو خطوط لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، بادشاہوں کے نام خطوط دعوت دے کر بھیجے. اب آج کوئی یوں کہتا ہو کہ خط کے ذریعے دعوت نہیں دے سکتے، کو پھر سے پڑھنا چاہیے. ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم جس کو خط لکھا، ہرقل کو خط لکھا، دوسرے لوگوں کو جنہوں نے حضور کے خط کی ناقدری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ہوا. تو دعوت کا کام، تبلیغ کا کام صرف نکلنے سے نہیں ہوتا. یاد رکھو، بہت کھلی بات کہہ رہا ہوں، بہت وسیع بات ہے. یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. اگر آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے. آپ رفاع عام کا کام کریں، پبلک ورک کریں، یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ کو ایسے یہ مت رکھو کہ بس اتنا ہی ہے، ورنہ آپ 100 سال پیچھے چلے جاؤ گے تو آپ کو اس کو ثابت کرنا مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ اس کام کو 100 سال ہوئے اس طریقے سے. ورنہ تبلیغ دعوت کا کام فرض رہا. یاد رکھو، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ کام فرض رہا. لیکن اس طریقے سے جو کر رہے ہیں وہ مستحب ہے. اس طریقے سے جو کر رہے ہیں وہ مستحب ہے. اس کو آپ فرض نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے. فرض کا منکر کافر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فرض کہیں گے تو بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اہل حدیث ہے، اسی طرح سے میلاد ہے، جو بہت سارے فرقے دنیا میں چل رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے رہتے. ہم کو کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے. تو اس کام کو دعوت اللہ فرض ہے. آپ یہاں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، آپ اس کو دین کی دعوت دے کے اللہ بڑا ہے، یہ ہے بڑا ہے، یہ دعوت دے گا. باقی اس طریقے سے کرنا یہ آج کے حالات کے اعتبار سے ضروری ضرور ہے، لیکن اس کو میں فرض نہیں بول سکتا. اس لیے کہ فرض ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو ہمیں ثابت کرنے کے لیے قرآن میں جانا پڑتا ہے، اور قرآن میں اس طرح سے ہمیں ثابت کرنے جائیں گے مشکل ہے، کیونکہ 100 سال سے پہلے یہ کام اس طرح کے اس نوعیت کا نہیں تھا. تو ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہے دوسری بات ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے خط لکھنے کا قلم کو ایجاد کیا اور وہیں سے لکھنا شروع ہوا. حضور کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب خط لکھنا ان کو یہ تھا، آپ بھی خط لکھیں گے. اور قرآن نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند کیا، بڑے اونچے درجے تک پہنچا. نبی کو اشارہ تھا کہ آپ کا چرچا بہت ہوگا اور بہت بلند درجے پہ آپ جائیں گے. ادریس علیہ السلام کو چوتھے پر ملنے کے بعد اوپر جاتے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ہارون علیہ السلام میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کو بنی اسرائیل بہت محبت کرتے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تھوڑے، موسیٰ علیہ السلام تو گھونسے والے تھے، ڈنڈے والے، ڈرتے تھے ان سے. تو ہارون علیہ السلام کو لوگ پیار کرتے ہیں. کہا وہ وقت آئے گا کہ سارا عرب عجم نبی سے محبت کرے گا. ہے آج سچ کہتا ہوں، مسلمان کا بالکل آخری درجے کا جو شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جوا کھیلنے والا ہوگا، سب برداشت کر لے گا، لیکن نبی کے بارے میں اگر کسی نے کہہ دیا وہ نہیں برداشت کرے گا. وہ ایک نبی سے محبت ہے، سمجھے بات؟ نبی ہر ایک یقیناً محبوب ہے. ہاں، تو اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے ہارون علیہ السلام محبوب ہوئے بنی اسرائیل کے، نبی جی آپ بھی محبوب عالم بنے ہیں، بلکہ محبوب العالمین بنے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام رو پڑے حضور کو دیکھ کر، اور ان کے منہ سے نکل، مجھے چلا لی تھی،
ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ نبی میرے بعد آئے اور مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، ان کی امت میری امت کے بعد آئی اور ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ اور حضور سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے یا مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ابو البشر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی ان کے تو ابو ہے ہی، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، اسماعیل علیہ السلام حضور کے دادا ہیں۔ لمبے نسب کے ساتھ جب چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اسماعیل علیہ السلام سے مل کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو چونکہ وہ خاندانی باپ ہیں ان کے، تو ان کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور یہ ساری ملاقات کو عربی میں کہا احیاہم، نبی نے سب کو تھکا دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سارا ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچتے، سدرۃ المنتہا سے جو جبرائیل آ کے کہتے ہیں بس میں نہیں جا سکتا، یہاں آگے بھی میرے بس کی بات نہیں۔ جو تحفہ ملا وہ نماز کا ملا۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 ملے۔ واقعہ 10 دفعہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کے لیے وہاں تک بلایا، آپ سوچئے اس تحفے کے لیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ میں آیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اب آپ سوچئے ایک بات کو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، دوسرے پہ چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے سوال سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے مل کے تشریف لا رہے ہیں تو 7ویں پہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، پھر 6 پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ اصل میں آتے وقت پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام، لیکن ہم اسی ترتیب پہ رہتے ہیں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی، آپ نے کوئی درخواست نہیں کی کہ آپ ایسا کرو ویسا کرو، یہ ضرور بتایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، کہو علیہ وعلیکم السلام۔ تو اور یہ بتایا کہ میری امت کو، آپ کی امت کو کہنا کہ جنت چکر میدان ہے اور آپ اس میں بوئیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ پڑھتے رہو، آپ کا درخت اگتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تسبیح کرو، تسبیح، اللہ کی تسبیح کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ ذکر کا تذکرہ کیا ہے وہ تسبیح کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الگ الگ ورڈز کے ساتھ یسبحو، سبحو، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا۔ یعنی دیکھو میں آپ کے بارے میں کہوں کہ یہ صاحب ماشاء اللہ عالم ہے، بزرگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، چنا ہے، چنی ہے، سب کچھ کہہ دوں، لیکن ایسا کہہ دوں کہ یار کوئی گھربر آدمی نہیں ہے، اس میں سب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آپ بیان کر دو، لیکن یہ کہہ دو کہ اللہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی، سب چیزیں تم کتنی گنواتے رہو گے۔ تو تسبیح کرتے رہو ہمیشہ۔ فجر کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے آدمی 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 100 دفعہ، اور دوسرے ٹائم پہ بھی 100 دفعہ پڑھ لیا کرے، روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ ہم مارے پھر رہے ہیں روزی کے معاملے میں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ نسخے ہیں۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ چکر میدان ہے جنت، تسبیح کرو، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو، جنت آباد ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ جاؤ اتنی نمازیں نہیں ہوگی تمہاری امت سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پہ اوپر قائم ہے۔ خلت کے معنی ہے گہری دوستی، جہاں مقام رضا و تسلیم ہوتا ہے۔ مقام رضا و تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ گہرے دوست نے بات کہہ دی، کر ڈالنے کی، سوچنے کا نہیں۔ جو دوست کہتا ہے وہ کر ڈالنے کا، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ بتایا کہ ختنہ کرو، تو 80 سال کی عمر کے بعد بھی آپ نے بسولہ لیا اور ختنہ کر دی۔ بڑی تکلیف، یا اللہ، کہا کہ تمہیں اتنی جلدی، کہا تو حکم دے اور میں اس میں دیر لگاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو توحید ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام مقام خلت کے اوپر فائز ہیں، جہاں پہ مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے، جو بتایا بس کر ڈالنے کا۔
آگے کچھ چونو چرا نہیں کرنے کا، بس بات خلاص. یہاں تک کہ فرشتے نے آ کے کہا آپ کو کہا اللہ کی طرف سے آیا، کہا جاؤ. اس کو سب پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام تکلیم کے اوپر بیٹھے ہیں، کلام کرنے والے. تو کلام کرنے والا تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ موقع کب ملے بات کرنے کا. جو مقام تکلیم پہ ہوتا ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. اور وہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، آ رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کو میں کسی طرح سے اس کا تدارک کر لوں. میں نے جو کہہ دیا کہ ان کی امت پہلے جنت میں جائے گی، کہا میں اس کی ریکوری کر لوں کس طرح سے، تو امت کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری ایک بات حدیثوں میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آئی ایم ایکسپیرینس، مجھے بہت بڑا تجربہ ہے. میری امت کو 2 کا حکم تھا، وہ نہیں کرتی تھی، تو آپ کی امت 50 کہاں کر پائے. اس لیے اس امت کی خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام نے. اب حضور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار کچھ کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا اس کو دیکھو، یا جس نے دیکھا ہے اس کو دیکھو. مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، اب یہ کہ ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے تو مجھے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے آئے. کہا رسول ہی کو میں دیکھ لوں تو اسی میں وہ جلوہ دکھے گا مجھے. تو یہ بار بار بھیج رہے تھے، بار بار بھیج رہے. جب 5 بج گئے تو کیا وقت ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے گفٹ دی جا رہی ہے. اگر 5 بھی لے رہی تو میرا پھر گفٹ کیا رہے، یہ تو تحفہ تھا. میرے بھائیو اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس تحفے کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بتائیں. جو علماء نے کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے. کیا مطلب اس کا؟ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کرایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض علماء منع کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا، اگر کوئی بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے. معراج المومن. میرے بھائیوں، نبی نے بتایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 5 رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یبدل القول لدی، بات میرے ساتھ بدلی نہیں جائے گی، میں 5 کے 50 سے دوں گا. میری امت 5، آپ کی امت 5 پڑھ کے آئے گی، میری یہاں بات چینج نہیں ہوگی، میں 50 کا ثواب پورا دوں گا. لیکن میرے بھائیوں، نبی تو بڑی امید کے ساتھ لائے تھے. آج اس نماز کو ہم نے کیا کر دیا. فجر میں 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 7 آدمی. یہ کوئی مسجد کی یہ مذاق ہے ہمارا. ہمارے فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھر جائے پورا، یہ بھر جائے. سارے کام کے لیے ہم آگے پیچھے کر کے جاب کے لیے بھاگ رہے ہیں. ہم تو آئے تھے جانور ذبح کرنے، لیکن دین ذبح کر کے بیٹھ گئے ہیں. عبادتوں کو ذبح کر کے بیٹھ گئے. یہاں آئے تھے جانوروں کو ذبح کرنے، ایک جاب کے لیے آئے تھے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور فرض میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ادھر ادھر کرنے کی نہیں ہوتی ہے. لیکن آج اللہ ہمیں معاف کرے، بہت افسوس ہوتا ہے. میں تھوڑا بہت اس میں آیا، میں نے دیکھا تو بہت ہی زیادہ دل پر یہ بات گزری کہ آخر کب لوگوں میں بیداری آئے گی، بیداری کب آئے گی. ہم مسلمان ہیں، نماز ہم پر فرض ہے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آئے، اور آپ نے یہ تحفہ امت کے سامنے پیش کیا. اور صرف تحفہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ نبی کو نماز پڑھاؤ. 2 دفعہ 2 دن آئے جبریل علیہ السلام. ظہر کی نماز سے شروعات ہوئی تھی، یاد رکھنا، ظہر کی نماز سے. پہلے دن جبریل امین نے پہلے دن نماز پڑھائی اور دوسرے دن بھی پڑھائی، لیکن پہلے بگننگ میں، دوسرے اینڈنگ ٹائم میں. یہ دونوں. آج مسلمانوں کو اپنی نماز کا ٹائم معلوم ہے. یہاں رہتے ہوئے صبح صادق کب ہوتی ہے پتہ نہیں، تحقیق میں کیا ہے. ارے ایک وہ البلاغ نام کا ایک ایسی گھڑی ہے، ایک البلاغ نام کا ایک کیلنڈر ہے، اس میں بیچ میں ایک گھڑی ہوتی ہے. اب اس میں مارو، دنیا میں جس کسی کونے میں آپ ہوں گے آپ کو 5 ٹائم کا ٹائم ٹیبل بتا دے گا کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، سن رائز کب ہوتا ہے، وہ پورا آپ کو بتائے گا. مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن سیٹ کب ہوتا ہے، سن رائز کب ہوتا ہے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لا کر دوسرے دن میں بتایا، بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل گزر رہا ہے. کہا کہ کیا بات ہے، بہت سوچے، کچھ پلان کر رہے. کہا نہیں، میں اس طرح سے جا کے آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے اوپر گئے. کہا اچھا
آپ صحیح کہہ رہے، کہا بلایا اپنے والوں کو، آؤ مزہ لو، اس میں نہیں، اس بات میں مزہ لو، جھٹلانے کا موقع بھی نہیں. کہ یہ کیسے ہو پاسبل ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ وقت میں وہاں سے جا کے آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مزہ آئے گا اس سے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی یہ بتاتے، کہا تم جھوٹ مت بولا یار، جھوٹ بات کرتے ان کے اوپر. کہا یہ انہوں نے کہا ہے، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ انہیں اس سے بڑی بڑی باتیں ہم مان لیتے ہیں. یہاں زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بات جب ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں حتیم کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے رکھ دیا، اب مجھے پوچھ رہے ہیں، میں گن گن کے بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. اس سے صدیق اکبر کا ایمان، اس کا پتہ چلتا ہے. لیکن میرے بھائی معاف کرنا، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، امت کتنی ظالم ہے، امت کتنی بڑی ظالم ہے کہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 8ویں صدی کے اندر 7 سینچری کے بعد وہ پیدا ہوئے. اور اس امت کے اندر اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے تو حضور کے بعد، حضور امتی نہیں، حضور نبی ہے، صدیق اکبر کا مقام ہے. اب بتائیے، لیکن سال کے اندر جتنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پروگرام اور سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ کے لیے کچھ ہوا؟ نہیں. کیوں؟ ان کا مقام معلوم نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، ان کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت. لیکن ان لوگوں کی شہادت بند ہو گئی، چھپ گئے. میں نہیں کہتا حضرت حسین کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ان کا درجہ ان سے بڑھا ہوا ہے. حضرت حسین اور حسن سے درجہ ان لوگوں کا بڑھا ہوا ہے، یہ امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی. ان 5 نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہمارا کیا سلوک ہے؟ میں تو تہجد کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اشراق کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں چاش کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں اوابین کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے فرائض کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری فرض نمازیں کتنی مس ہوئی. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا، ایک حدیث کی بنیاد پر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. بعض علماء تو یہاں تک فرماتے کہ وہ کافر ہو گیا. اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر والا ہے، کافر ہی نماز چھوڑ سکتا ہے. کون نماز چھوڑے گا؟ ہمارا کافر ہی چھوڑ سکتا ہے. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم ملتا ہے، ہماری محفلیں مجلسیں ایسی لگتی ہیں، رات بھر مجلسیں جماتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں خدا کی قسم جو لذت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو لذت ہے، وہ اس وقت محسوس ہوگی جب کہ آپ کو اس کا چسکا لگ جائے گا. چسکا جب لگ جاتا ہے تو پھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موت آنے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور پہلا سوال نماز کا ہوگا. یاد رکھو، روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز. جب قیامت کا دن پگھلا دینے والا ہوگا، اس وقت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، نماز کو پہلے پکڑو، اور دوسرے نمبر پہ بات کہوں، نماز کو صحیح کرو. نماز کو صحیح کرو. ہمارے تبلیغ کے اندر جو تیسرے نمبر پہ علم لائے ہیں، اور علم کے اندر کہتے ہیں ایک علم ہوتا ہے فضائل کا، ایک ہوتا ہے مسائل کا. فضائل کی کتاب پڑھ کے سنو، اور مسائل کا علماء سے پوچھیے. آج علماء کو پوچھتا کون ہے؟ نمازیں ہماری صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہاں جائیں گے، کہاں سیکھیں گے؟ ہم لوگوں کو، آپ کی جب اتنے لوگ ہیں، یہاں بستی ہے کہ 100-150 آدمی مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہاں ایسے پروگرام کریں کہ جہاں استنجا کے طریقہ بتایا جائے، وہاں پر وضو کے طریقے، وضو کے اندر وضو کس سے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے ہماری صحیح ہوگی، یہ ساری چیزیں بتلانا آپ کی ذمہ داری. امت کو اس سے تبلیغ کر کے اسے چلا جانا یہ نہیں ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کا کام ہے کہ امت کی پیاس کو بجھایا جائے. دیکھو، یاد رکھو، میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، 17 سال کی عمر میں ان کو خلافت ملی.
وہ ایک بات بتلاتے تھے، تبلیغ کا کام نافع ضرور ہے لیکن کافی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نافع کے معنی یوزفل، بینیفیشل. دعوت کا کام، یہ جو تبلیغ کی چلت فرت ہے وہ نافع ضرور ہے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، امت کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن اٹ از ناٹ سفیشینٹ، اتنا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے آگے دنیا اور بھی ہے. اس کام کے ذریعے لوگوں میں فکر پیدا کی جاتی ہے، اس کام کے ذریعے فکر پیدا کی جاتی ہے، لیکن اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی پیاس بجھائی جاتی ہے، اپنے جو مسائل ہوتے اس کو حل کرائے جاتے ہیں. جو آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگوں نے تو دین کو سمجھا کہاں، نماز کو سمجھ لیا کہ نماز یعنی دین. نماز دین نہیں ہے، نماز دین کا حصہ ہے، اٹ از دا پارٹ آف دا دین. ہاں، باقی نماز کیوں کہوں کہ 5ویں حصے کا ایک حصہ ہے. 5 حصے بڑے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان میں جو عبادات ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عبادات کی 12 قسمیں لکھی ہیں. ان 12 قسموں میں سے ایک قسم عبادت نماز ہے. ایک. باقی عقائد کا کون پوچھے گا، اس سے پوچھیں گے. معاملات کا کون کرے گا، کیا چیز کیسے خریدی جاتی ہے، کیسے بیچی جاتی ہے. معاشرت، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ معاشرت. ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ کب ہم لوگ بولیں گے، اس کے بارے میں کب پوچھیں گے اور جائیں گے. صرف نماز ہی کو آپ نے دین سمجھ لیا. دین بہت وسیع چیز ہے. ہاں، دین کو آپ بالکل چھوٹا سمجھ کر لیجئے کہ بس یہی ایک کام ہے وہ دین ہے، بس نہیں، یہی ایک کام دین نہیں ہے. دین کے بہت سارے کام ہیں، اور دین بہت سارے اعمال کا نام ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم دھیان تو دیتے ہیں نماز پر، لیکن ہمارے معاملات غیروں کے ساتھ بھی غلط، اپنوں کے ساتھ بھی غلط. قرضہ لیا دینے کا نام نہیں، قرضہ لیا دینے کا نام نہیں. اور ٹائم ہو گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو بدلنے کی، چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے.